تمام کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کوئی مرد عورت کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کی صرف ایک آیت، اور یہ اتری بھی عورتوں کے تقاضے پر تھی کہ عورتوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے لیکن عورتوں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس میں ایمان والے مرد عورت دونوں مراد ہیں، لیکن چونکہ خطاب وہ مردوں کا اور مذکر کے صیغے کا ہے تو اس لیے عورتوں کو یہ طلب ہوئی کہ ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے الگ سے قرآن میں۔ تو اس وفد کے، مستورات کے وفد کے اس سوال پر اللہ نے یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت مستورات کے طلب، مستورات کی طلب اور ان کے سوال پر اس آیت کو اتارا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر کیا۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ حسنین سے پڑھے یا گلی میں کھیلے، 10 چیزوں پہ عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے اندر وہ سمیٹ لے۔ تو وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد عورت، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد عورت، والصابرین والصادقین والصادقات، صبر والے، صدق و امانت والے مرد عورت، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد اور عورت، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد عورت، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد عورت، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد عورت، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورت، والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورت۔ 10 باتیں، اسلام، ایمان، بندگی، صدق، صبر، خشیت، خشوع، خیرات، صدقات، روزہ، عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر، یہ 10 باتیں ہیں۔ ان پہ عمل کرنے والا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب، اور اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم۔ لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے، اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما لہم، اس طرح بھی عبارت آ سکتی، اعد اللہ لہم، لہم پہلے اور مغفرتاً اور اجر عظیم بعد میں۔ تو لہم کو صلہ سے، جو اللہ دینے والا انعام ہے، انعام کے ذکر سے پہلے جن کو انعام ملنا ہے ان کو ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لیے، صرف ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت، بہت بڑا اجر تیار ہے۔ ساری جنت ہی اللہ کا مہمان خانہ ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے بہت عالیشان تیار کیا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ایمان والے، ان 10 صفات والے مرد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر، بہت اعلیٰ درجے پر تمہاری عزت اور اکرام کا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ یہ ہر ایک لمبی لمبی تفصیل ہے۔ گرمی بہت ہے، مستورات بہت زیادہ آ گئیں، پھر مشکل یہ بچے ساتھ لے کر آئیں۔ بچوں کو ساتھ لانے سے نہ کوئی کسی کو پلے پڑتا ہے، نہ کسی کو سنائی دیتا ہے۔ تو ایک بچہ بھی رو دے تو ساری مجلس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں بے شمار بچے آئے ہوئے ہیں تو کوئی 2-4 بھی رو دیے تو میرا بیان تو رونے کے صدقے میں چلا جائے گا، تو اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حبس ہے، گرمی ہے، میں صرف پہلی 2 باتوں کا ذکر کر رہا ہوں، اسلام، ایمان، اسی میں باقی بھی آ جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کو پورا کرنے کا نام۔ تو آپ نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول، کلمہ توحید کی گواہی، وتقیم الصلاۃ، 5 وقت نماز، وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیل، اور حج اگر تیرے اوپر فرض ہو۔ 5 باتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔
کلمہ توحید، نماز، روزہ، یہ تین تو عام ہیں اور ساری دنیا کے مرد و عورتوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مالداروں کے لیے، پھر حج اس سے بھی زیادہ مال والوں کے لیے ہے، ساتھ اور دوسری شرائط کے ساتھ۔ وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ اندر کے جذبوں کو بتلاتے ہیں، اندر کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے اور زبان بولے کہ اللہ ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے رسول ہیں، اور موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب لینے والا ہے۔ ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ وہ پوچھتا ہے یہی سوال اب ایک اور انداز میں وہ سائل پوچھتا ہے ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ یہ دو الگ حدیث ہیں۔ ایک سائل ہے جو یہ دونوں سوال کر رہا ہے کہ سب سے اسلام کیا ہے، تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب وہ یہ پوچھنے لگا ہے، یہ ایک اور سائل ہے، وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ اور زبان سے سب سلامت رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے نہ دل پر خراش آئے نہ جسم پر خراش آئے، جس کی زبان سے کسی کی بے اکرامی کا بول نہ نکلے، گالی نہ نکلے، توہین آمیز جملے نہ نکلیں، کسی کے دل توڑنے والے بول نہ نکلیں، کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم زیادتی نہ کرے، تو اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام۔ تہجد نہیں، نفل نہیں، تسبیح نہیں، تلاوت نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے سلامتی کا پیغام بنے، ہر مرد دوسرے مرد کے لیے سلامتی کا پیغام بنے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت، السلام علیکم ورحمت، یہ نماز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم دائیں طرف بائیں طرف سلام، اس سلام میں یہ اعلان ہے کہ بھائی مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، میرے بھائیو جو میرے دائیں طرف ہو، تم سب میری طرف سے محفوظ ہو، چونکہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں، لہٰذا تم اطمینان رکھو، یقین رکھو کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی میرے بائیں ہاتھ والو، السلام علیکم، میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ تم سب کے لیے میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ 5 دفعہ ہر نماز فرض میں اللہ ہم سے یہ اعلان کروا۔ سلام کی کیا حکمت؟ سلام تو ہوتا ہے جب تھوڑا سا جدائی ہو جائے تو پھر سلام پھیرا جاتا ہے، پھر سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں تو شروع سے لے کر آخر تک 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت میں اکٹھے کھڑے ہیں، پھر وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم، پھر اتنا نہیں کہتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام۔ اللہ کے نبی پہ قربان جائیں، کیا کیا سبق پڑھا گیا اپنی امت کو، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر نمازی کر رہا، ہر نماز۔ اور لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جب وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان کو سلام کی نیت کرے، جب بائیں طرف سلام پھیرے تو جتنے بائیں طرف نمازی ہیں ان کے سلام کی نیت کرے۔ تو اس سلام میں پیغام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال میری طرف سے محفوظ رہے گا، سلامتی رہے گی، کوئی حرف نہیں آئے گا میری طرف سے۔ یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے۔ مولوی زبیر کی میں غیبت نہ کروں، اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، اس کی پگڑی نہ اچھالوں، اس کو بے عزت نہ کروں، یہ کوئی اعلیٰ درجہ اخلاق کا نہیں ہے، یہ تو 33 نمبر والے اخلاق ہیں کہ اس کے بعد تو پھر فعل شروع ہو جاتا۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔
باعث تکلیف نہ کہ اس کو تکلیف پہنچانے والا نہ بول بولے نہ ہاتھ اٹھا. اور ہاتھ اٹھانا صرف مارنا نہیں ہے بلکہ ذلت سے ہاتھ کا اشارہ بھی تکلیف میں ہے. ذلت کے لیے تحقیر کے لیے یوں اشارہ کرنا یہ بھی اس میں آتا ہے. صرف اسے تھپڑ مارنا مراد نہیں ہے, ڈنڈا مارنا مراد نہیں, بلکہ کسی کو ذلت اور تحقیر سے یوں کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بعض اوقات ہاتھ کا اشارہ بھی تھپڑ سے زیادہ دل کو دکھ دے جاتا ہے, تکلیف دے جاتا ہے. تم جو ہو نا, تم یہ جو انگلی یوں کرتے ہیں یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتے. انسانی دل بڑا حساس قسم کا ہے. تو اخلاق میں یہ ادنا درجہ ہے, ادنا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے, میری کوئی غیبت نہ کرے, تو یہ تو آخری درجہ ہے. اور میں اگر اخلاق یہ آخری درجے پر آؤں تو میرا نبی مجھے اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا, اور اگر میں اعلیٰ درجے کے اخلاق بنا لوں تو پھر میرا مقام کہاں ہوگا. اللہ. اب وہ سوال کرتا ہے مل ایمان, میں نے اس کی جواب بتایا. اب یہی سوال ایک اور سائل کرتا ہے, یا رسول اللہ ای الایمان افضل, سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. زندگی میں یہ طے کر لو, کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے, کوئی کتنا ہی تمہاری بے عزتی کرے, چپ ہو جاؤ, سہ جاؤ. مرنے والے کی کیا عزت کیا ذلت, میں نے تو مر کے دیکھا ہے, اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح, موتو قبل ان تموتو, کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان, اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع. تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان, تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع. اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا, بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے, اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں, اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ موتوا قبل ان تموتوا. کیونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی, معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں, انتقامی اخلاق ہیں. ہمارا معاشرہ انتقامی ہے, اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے, برا کرو گے تو ہم برا کریں گے, جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے. یہ ہمارا ماحول ہے, یہ ہمارا. ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو, میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا. بڑے فخر سے کہہ رہی, ہمارے اپنے گاؤں کی بات, میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا, مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں, جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں. یہ وہ فخر سے کہہ رہی, جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہوا. میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کی. جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور. تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے, ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے, تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا, ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے. تو احنف بن قیس کہنے لگے, بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا. ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے, اور وہ 7 گالیاں بک رہا ہے. جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے, دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے, اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا. تو نے جو مجھے گالیاں دینی, میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے, تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے. تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا. وہ مشہور تھے اپنے حلم میں, بردباری, اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے, کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے, تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے, ان کو غصہ نہیں آتا. ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ, وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے. ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی, کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے. تو ایک شاعر نے کہا, میں غصہ دلاتا ہوں, تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور. تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں, دربار لگا, عرب سردار تھا بہت بڑا, دربار لگا ہوگا. تو کہتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا, پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی, بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا. تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر. کیوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد, بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے. تو وہ کہنے لگا, پہلا بار تو خطا ہے, کہ سبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر. تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا. کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں, میری تو کوئی اوقات نہیں. تو کہنے لگا, سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر. جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے,
میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا۔ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا اس کو 3000 دے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا۔ سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، اب 10,000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو۔ نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں، ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، باقی وہ سب کچھ حاصل کر۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو کہ میں توڑنے والے سے جوڑوں، محروم کرنے والے کو عطا کروں، زیادتی کرنے والے کو معاف کروں۔ تو اس کے ساتھ باقی تصدیقات بھی اپنے آپ لگتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بندگی کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ بندگی میں اللہ تعالیٰ فرائض کا مطالبہ اہتمام سے فرماتا ہے، نوافل کا مطالبہ اہتمام سے نہیں ہے، لیکن اخلاق کا مطالبہ تو اہتمام سے اللہ کا اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، نفل پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا، ترغیب دی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، لیکن اچھے اخلاق کے لیے حکم دیا ہے وقولوا للناس حسنا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ کیا ہے میرے اللہ کا فرمان؟ خذ العفو
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میرے نبی معاف کرنے کو پکڑ لے، خُذْ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو ایسا پکڑ کے کبھی بھی نہ چھوٹ، کبھی بھی تو اس پر نہ آئے کہ میں کیا کرتا، میں بھی انسان تھا، مجھ سے ہو ہی گیا، مجھ سے ہو ہی گیا، یہ نہ ہو۔ خود خود پکڑ، پکڑ کس چیز کو؟ العفو، پکڑنا تو ہوتا ہے مادی چیز، اور عفو معاف کرنا تو ایک صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مبالغہ کیا ہے، عظمت سے بیان کیا ہے، کیسے جیسے کوئی چیز ہے ہاتھ میں آ گئی ہے قیمتی، کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، معاف کرنے کو پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو کرو کرو۔ اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لو، اللہ کامیاب نہ کرے تو مجھے پکڑ لو۔ تو یہ سارے 5 سال کی تعلیم کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری احادیث، 10 لاکھ احادیث کا خلاصہ، اور پورے 30 سپاروں اور 114 سورتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں بیان کیا ہے۔ اس پر جو مرد عورت آئے گا اللہ اس کی زندگی بنا دے گا، سنوار دے گا۔ اس کی نیت کرو، ارادے کرو۔ تبلیغ میں نکلنا اسی کو سیکھنے، بچیاں فارغ ہو رہی ہیں جماعت میں، اپنے محرموں کے ساتھ جماعت میں جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو 15 دن یہ مستورات اللہ کے راستے میں لگائیں، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے لیے جائیں، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں، اپنے محبوب کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذاکرے کریں، فرائض کا اہتمام ہو، پورے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو، پورے گھر میں کسی کی برائی نہ ہو، پورے گھر میں بے پردگی نہ ہو، پورے گھر میں کسی کی دل آزاری کا بول نہ ہو، ہر ایک دوسرے کی سہنے والا بنے۔ کبھی آدمی بفر بھی جاتا ہے اور جواب دے ہی پڑتا ہے تو پھر فوراً معافی مانگے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگے، اس سے بھی معافی مانگے، جس سے معافی مانگی جائے وہ معاف کرنے میں دیر نہ لگا، وہ بھی کہہ جاؤ بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، وہ پھر چکر نہ لگوائے، اچھا تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں پھر دیکھوں گا، میں پھر دیکھوں گا، یہ چکر نہ لگوائے، وہ بھی معاف کرنے میں جلدی کرے۔ تو یہ عمل آپ کو بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے حج عمرے کرنے والوں سے بھی اوپر لے جائے۔ یہ ایسا عمل ہے اللہ کے دربار میں، ایسا پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے کرنے والی دنیا میں ہیں کوئی نہیں، اور جو چیز بازار میں کم پڑ جائے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو جاتا ہے، کم ہو تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بازار میں اچھے اخلاق کا سودا ہے ہی کوئی نہیں، بک ہی نہیں رہا۔ لاکھوں مسلمان اکٹھے کرو تو ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا، لاکھوں عورتیں اکٹھے کرو، لاکھوں مرد اکٹھے کرو تو ان میں عبادت گزار بھی ملیں گے، روزے دار بھی ملیں گے، تہجد گزار بھی ملیں گے، حج عمرے والے بھی ملیں گے، صدقے خیرات والے بھی ملیں گے، تسبیح تلاوت ذکر والے بھی ملیں گے، لیکن رب کی قسم نہیں ملیں گے تو اخلاق والے نہیں ملیں گے، جنہیں معاف کرنا آتا ہو، جنہیں چپ رہنا آتا ہو، جنہیں درگزر کرنا آتا ہو، جنہیں سہ جانا آتا ہو۔ یہ ہمارا ماحول نہیں ہے۔ جو مرد عورت یہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کی نیت بھی کریں، ارادے بھی کریں، اپنے محرموں کو بھی بھیجیں، خود بھی نکلیں، تو انشاءاللہ یہ محنت آہستہ آہستہ ان ساری صفات کو زندہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإسلام۔ اللهم على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا، على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا، على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وإلى الناس فلا تكلنا، وإلى الناس فلا تكلنا، وإليك رب فحببنا، وإليك رب فحببنا، وإليك رب فحببنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا۔ یا اللہ تو ان سارے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کی ساری زندگی علم کے مطابق بنا، علم کے پھیلانے والا بنا، جن گھروں میں جائیں وہاں علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنا، اور اس سارے سفر کے دوران جو کمی کوتاہی ہوئی ہو معاف فرما، پڑھنے والوں سے ہوئی، پڑھانے والوں سے ہوئی، کوئی نیت میں کمی آئی، کوئی عمل میں کوتاہی ہوئی، جو بھی میرے مولا معاملہ ہوا کوتاہی کا اور تجھے پسند نہ آیا، اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔
اور یا اللہ مرتے دم تک ان فارغ و تحصیل بچیوں کو اپنے علم کی خدمت کے لیے قبول فرما، دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ جہاں بھی جائیں ان کے خیر اور دنیا میں دین پڑھ رہے ہیں سب کو صفات علم، صفات قبولیت عطا فرما، پڑھانے والوں کو غنا، استغنا، قناعت، صفات علم، صفات قبولیت عطا فرما، ان کے والدین کو بھی جزا عطا فرما، بہتر بدلہ عطا فرما، جنہوں نے ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوشش کی، جہد کی، انہیں بھی تو اس کا بہتر صلہ عطا فرما، جو ہم میں دنیا سے آگے چلے گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرما، گرمی کی شدت توڑ دے یا اللہ، ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما، بارش عطا فرما، اپنے فضل کی بارش عطا فرما، اپنے رحم کی بارش اور گرمی کی شدت میں تخفیف فرما، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یہ شدت کا موسم برداشت نہیں ہوتا، جانور بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسے ہیں، فضا درخت بھی پیاسے ہیں، اپنے فضل و کرم کی پورے ملک پہ بارش فرما، پورے ملک پہ رحم و کرم کی بارش فرما، سیراب فرما، عذاب والی نہ ہو، پکڑ والی نہ ہو، تیری رحمت والی ہو۔ اللہم انا نستغفرک فإنک کنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا ولا تجعلنا من القانطین۔ اللہم انا نستغفرک فإنک کنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا ولا تجعلنا من القانطین۔ اللہم انا نستغفرک فإنک کنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا ولا تجعلنا من القانطین ونسألک خیر الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو توڑا ہی نمبر ہے، نمبر تو توڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئے، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہیں، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں۔ بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگا، آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے
400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو. 500 کر دوں؟ کر دو. 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، پر میرا مزہ آتا نا کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں 300 دیو میں جاواں. کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہش. تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی قوت عمل کی کمی نہیں. سارے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول کے آیا. آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی. رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی. آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں. اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی. آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی ایک تو رہے ہو، اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو. چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی. تو بڑھی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا؟ تو آپ آنکھوں میں سما گئے. پھر اس نے اس کو بیان کیا. آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے. تو اپنے بڑے برتن میں دودھ اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا. پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے. اور آپ چل. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد. انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اس بکری کا. پاگل ہے تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ نکلا ہے. وہ کہنے لگا انہیں عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے. رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحذرن فصل لا هزر ولا نزر لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين. کیا اما الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے. کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا. میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا. عظیم الہامہ، خوبصورت سر، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں. واسع الجبین، کھلا ماتھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا. ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول. آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے. میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں یہ جگہ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں نکالتے. من غیر قرن، یہاں بال نہیں. بینما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی. وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی. اہدب، یہ بال بڑے لمبے. اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا. انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج،
اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی حسین آنکھ، اس میں باریک سرخ دھاریاں، سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، سب ایسے ہو، اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے، جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کستے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نہیں ڈال سکتے، فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا، ذلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ، اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا، ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے، دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا، یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کے مسکراہٹ کے دوران، سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں، کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے، اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا، اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کے نہ سننا، انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سن، طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ کھڑے ہو تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہو، تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے، تو فیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی، اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا، تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آپ نے سلام، تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو سنو، تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، تو تڑپ گیا، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے، وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی، تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمده استعینہ واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے، آواز میں ایک کشش، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، اور پیٹ برابر، میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ، کھبے پاسے آپ پیٹ، کھبے پاسے آپ سجے پاسے دیکھتے ہیں، وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ہنستے میں پیٹ ہے کر، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ، میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا، بھائی احتیاط سے کہو، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ، کلو واشربوا ولا تسرفوا، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھا، اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا، نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کہا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا، اپنے یہ بوفے نہ کرو، بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈالنی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی کھاتے، میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 2 کبھی نہیں کھاتے زندگی بھر، میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا، صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ، تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھا دی، یہ بھی کچھ 8 دن کا پکا کے کٹھے ہی ٹھوک دیا، اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں،
اب بھی برتن صاف کیتی جاندے نا. اب بھی کینیڈا مطلب پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لائے ہوں, آپ کو اٹھانا ہے. اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے, صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے, ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے, وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البتن و صدر, میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا, سب تلقص بالکل بالکل. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں, صبح کھایا شام نہیں کھایا, شام کھایا صبح نہیں کھایا, جان بوجھ. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ, یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا, باقی سارا جسم انور المتجرد, چمکتا ہوا جسم, چمکتا ہوا. راہ بر راہ یہ ہتھیلی کشادہ, شسن الکفین والقدمین, یہ جگہ پاؤں کی یہ جگہ, اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین, اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی, رگیں نظر نہیں آتی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور نور چمکتا چمکتا نظر. اور اذا زال زال قلعا, پورا اور یقارب الخطا, قدم چھوٹا چال میں تیزی, ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے, چھوٹا قدم میں تیزی بہت. یمشی تکفین, ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے, اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے, تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی, تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے, اور عاجزی, اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے, جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی. اور اتنے عالی اخلاق تھے, کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا, ہمیشہ یوں کر کے پورے ہاتھ. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ یوں نہیں کرتے. میں یوں کھڑا ہوں, مجھے فوزان کہتے ہیں مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں. پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو, یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ, تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, آپ یوں کرتے تھے, پورا اس کو سینہ دے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ, تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, آپ پورا ایسے مڑتے تھے, پھر کہتے تھے پورا سینہ دیتے. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جائے, آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جائے, جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دے. موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر. بچہ ماں سے بات کرتا ہے, وہ بیٹھی موبائل دے, ہاں بولو کیا کہتے ہو, سن رہی ہوں, بولو بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں, کان ادھر. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ. توجہ فرمائیے, ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ, تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ, چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو, مجھے عزت دو, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سنا. ہمارے فیصل آباد میں خاتون اسکول ٹیچر تھی, تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی, مارکنگ کر. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو, تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہ اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ. میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو, کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. اوپر تو رول نمبر تھا نا, ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر, باپ کو نہیں پتا تھا, کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون. تو یہ ضرورت کی چیز ہے, لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں, تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے, مراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم چوم کے مار. تو یہ سمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا, ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے, بڑے کو بھی عزت دیتے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی, یہ واسطہ ہیں, یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک, یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر, یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی, یہ قرآن کی سب سے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم, کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی. خود ہی قسم اٹھاتا ہے, انداز ایسے ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے
کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے، مجھے آپ کے رب کی قسم، کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں، جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کریں۔ آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں۔ اب چپ ہو گئے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں؟ مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو۔ جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو۔ کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے۔ باغ میں 600 کھجوریں۔ تو کہنے لگا پکی بات ہے، چلو باغ تیرا کھجور میری، مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ۔ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں۔ ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینے، تو انہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے 600 کھجوروں کا۔ آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے۔ کم من عزق رداہا ودار فیاہا لأب الداہداہا۔ انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدہدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو، تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا، کتنی دیر لگتی؟ 5 وقت نماز میں کتنی؟ مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں۔ سال کے بعد اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جائے۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی، لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نماز۔ عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس گنجائش نہیں، اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیز، سب کا خلاصہ کروں تو 4 بات، وہ بھی حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، 4 باتیں سب کچھ مل گیا، صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت، 4 باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بول، سچ بولے جھوٹ نہ بول، دیانتداری سے کام کرے، دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ، رزق حلال ہو حرام نہ ہو، 4 باتیں جو کر لے گا او پورا دین اس کے ہاتھ میں۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں
اور ایک رزق حلال ہو تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی کر دوں۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں۔ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہو تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دے۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کہا یہ نہیں پڑھا جاتا، ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے، کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، کہ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو، کہا جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے، کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا، بس اور کوئی ناراض، بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے، ریش ہو کے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتے ہو، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکلی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعا لے لیں۔ وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں، ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے، اس کو ہم قصاب کہہ رہے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے، دیکھا تو ایک عام آدمی سے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے اس کو ہلایا جلایا، ماں جی اٹھ کے، تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلا اپنے ہاتھوں سے۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کھرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دی، تیری ماں نے تیرا کام کر دی۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزرے۔ نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہو خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق ہو بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے،
ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئی۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لیں، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لیں۔